بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم اما بعد عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام على خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة والحج وصوم رمضان متفق علیہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم میں موجود ہے، صحیحین کی روایت ہے۔ راوی حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کی بنیاد یا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، جن میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی چیز ذکر کی کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور دوسری چیز نماز کو قائم کرنا، تیسری چیز زکوٰۃ کو ادا کرنا، چوتھی چیز حج کرنا اگر بندہ استطاعت رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو، اور 5ویں چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی وہ رمضان کے روزے رکھنا ہے۔ اس حدیث میں نماز، زکوٰۃ اور بیت اللہ کا حج اور اسی طرح رمضان کے روزوں کی فرضیت کا ذکر ہے۔ جس ماہ سے ہم گزر رہے ہیں وہ ماہ رمضان ہے، جس میں ایک مومن کے لیے، مسلمان کے لیے لازمی ہے، ضروری ہے کہ وہ رمضان کے روزے رکھے، اور رمضان ہی کے روزوں کی فرضیت کے بارے میں ہم مختصر سی گفتگو کریں گے۔ تو یہ جو حدیث آپ کے سامنے ذکر کی گئی ہے وہ رمضان کے روزوں کی فرضیت پر دلالت کرتی ہے۔ اور رمضان کے روزے کتنے ہیں؟ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس بات کا ذکر کر دیا ہے کہ ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہے، بہت زیادہ روزے نہیں ہیں، یا سال بھر روزے رکھنا نہیں ہے، بلکہ گنتی کے چند دن ہے جن میں ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے روزے رکھنا لازمی اور ضروری ہے۔ ماہ رمضان کے روزے ماہ شعبان میں فرض کیے گئے ہیں، اور یہ روزے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 سال تک رکھے ہیں۔ اور روزوں کی فرضیت قرآن سے، احادیث سے اور اسی طرح اجماع سے ثابت ہوتی ہے۔ قرآن بھی اس بات پر دلالت کرتا ہے، حدیث بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے، اور اجماع بھی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہے، ایک مومن کے لیے ان روزوں کو رکھنا لازم ہے، ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تھے۔ کیوں؟ اس کی وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تاکہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔ اور اسی طرح سورہ بقرہ ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کا ذکر کیا اور اس کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت بیان کی کہ یہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا۔ پھر قرآن کی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ فرقان ہے جو کہ حق اور باطل کے درمیان فرق کر دینے والا ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، جو شخص اس رمضان کے مہینے کو پالے، یا جس شخص پر یہ رمضان کا مہینہ آ جائے فَلْيَصُمْ، تو وہ روزے رکھے۔ تو ان قرآنی آیات سے معلوم ہوا کہ رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے۔ اور اسی طرح حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بدو یعنی دیہاتی حاضر ہوا، اور اس دیہاتی کی صفت حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ ایسا تھا کہ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اللہ کے نبی، یا رسول اللہ،
بتلائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر کون سی نمازیں فرض کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 وقت کی نمازیں، یعنی فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، 5 وقت کی نمازیں تجھ پر فرض ہے، اور اگر تو نفل پڑھ لے تو یہ اور بات ہے۔ پھر اس آدمی نے یا اس بدو نے، دیہاتی نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتلائیے کہ مجھ پر کون سے روزے فرض ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے روزے، ہاں اگر تو نفل روزے رکھے تو یہ اور بات ہے۔ پھر اس بدو نے کہا کہ آپ بتلائیے کہ مجھ پر کون سی زکوٰۃ فرض ہے، تو غرض یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت اسلامی کی تمام باتیں اس کے سامنے ذکر کر دی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سب بتلا دیا تو وہ شخص کہنے لگا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو عزت کے ساتھ، حق کے ساتھ بھیجا ہے، نہ میں ان چیزوں میں کمی کروں گا اور نہ ہی میں ان چیزوں میں زیادتی کروں گا۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس شخص نے سچ کہا ہے تو وہ کامیاب ہو گیا، اگر یہ شخص سچا ہے تو وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اہل علم اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ حدیث بھی رمضان کے روزوں کی فرضیت پر دلالت کرتی ہے۔ کس اعتبار سے؟ کہ اس بدو نے، اس دیہاتی نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ کون سے روزے مجھ پر فرض ہے، لازمی ہے، ضروری ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ رمضان کے روزے۔ تو اہل علم کہتے ہیں کہ یہ حدیث بھی رمضان کے روزوں کی فرضیت پر دلالت کرتی ہے۔ تو لہٰذا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ رمضان میں روزے رکھے، اور رمضان کے روزے ہر مسلمان عاقل، بالغ، صحت مند اور مقیم پر فرض ہے، اور ایسی عورت پر جو کہ حیض اور نفاس سے پاک ہو۔ اب جب ہم نے کہا کہ یہ روزے ہر مسلمان پر فرض ہے تو اس سے کافر نکل گیا، اور اسی طرح ہر عاقل یعنی عقل مند پر فرض ہے تو اس سے پاگل شخص نکل گیا، اس پر روزے فرض نہیں ہیں، اور اسی طرح ہم نے کہا کہ بالغ پر فرض ہے تو اس سے بچہ یا غیر بالغ نکل گیا، اس پر روزے فرض نہیں ہیں۔ ہم نے کہا کہ صحت مند پر روزے فرض ہے تو اس سے بیمار لوگ نکل گئے، اور اسی طرح مقیم پر روزے فرض ہے تو اس سے مسافر نکل گیا۔ اور اسی طرح اگر کوئی عورت حیض اور نفاس والی ہے یا اس کے حیض کے ایام چل رہے ہیں تو ایسی عورت پر بھی رمضان کے روزے نہیں ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصم، کہ ایسا نہیں ہے کہ جب عورتوں کو حیض آتا ہے تو نہ تو وہ روزے رکھتی ہے اور نہ ہی نماز پڑھتی ہے، یعنی نماز اور روزے اس عورت سے ساقط ہے اگر وہ حیض والی عورت ہے یا حیض کے ایام اس کے چل رہے ہیں، لیکن ہاں نماز کی تو قضا نہیں ہے، لیکن روزوں کی قضا وہ بعد میں مکمل کر دے گی۔ اور اسی طرح بیمار ہے، مریض ہے اور مسافر ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹ دی ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے کوئی مشقت اور کوئی تکلیف نہیں رکھی۔ فرمایا، سورہ بقرہ ہی کی آیت ہے کہ جو شخص بیمار ہو، وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ جو لوگ بیمار ہے یا سفر پر ہے تو وہ اپنے روزوں کی قضا بعد میں کر لے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تم سے آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا۔ تو بیمار اور مسافر، حیض والی عورت، نفاس والی عورت، ان لوگوں سے روزہ ساقط ہے، لیکن وہ ان روزوں کی قضا بعد میں کر دیں گے۔ اب اگر کوئی شخص رمضان کے روزوں کی فرضیت جانتا ہے اور اسے پتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض کیے ہیں، لازم ہے، روزے رکھنا ضروری ہے، لیکن اگر وہ سستی اور کاہلی کی وجہ سے یا بھوک اور پیاس کی وجہ سے یا بہت زیادہ تیز دھوپ کی وجہ سے روزوں کو جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے تو یہ کبیرہ گناہ کا باعث ہے۔ روزوں کو بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑنا یہ کبیرہ گناہ کا باعث ہے، اور ایسا شخص اللہ کی نظر میں بہت بڑا گنہگار ہے۔ اور روزے چھوڑنے والوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی وعیدیں بھی ذکر کی ہے، اور کئی وعیدیں احادیث میں آئی ہے جو کہ روزہ خوروں کے بارے میں ہیں، یعنی جو بغیر شرعی عذر کے روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک روایت میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا جس کے راوی ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ اور امام ابن حبان رحمہ اللہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور امام البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ حدیث کیا ہے؟ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں خواب میں تھا کہ 2 آدمی میرے پاس آئے، میں سویا ہوا تھا، 2 آدمی میرے پاس آئے اور میرے بازو کو پکڑ کر مجھے اٹھایا اور مجھے ایک دشوار چڑھائی والے پہاڑ پر لے گئے اور مجھ سے اس پہاڑ پر چڑھنے کا حکم دیا۔ میں نے کہا کہ میں اس پہاڑ پر نہیں چڑھ سکتا۔ انہوں نے کہا کہ آپ چڑھیے، ہم آپ کے لیے آسان کر دیں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں چڑھنے لگا یہاں تک کہ میں پہاڑ کی چوٹی تک پہنچ گیا اور میں دیکھتا ہوں کہ وہاں پر مجھے چیخ و پکار کی آوازیں آ رہی ہے، بہت زیادہ چیخوں کی آوازیں آ رہی ہے۔ تو میں نے کہا، میں نے دریافت کیا کہ یہ کیسی چیخیں ہیں، یہ کیسی آہ و بکا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ جہنمیوں کی آہ و بکا کا شور ہے۔ پھر مجھے آگے لے جایا گیا تو میں نے وہاں پر چند لوگوں کو دیکھا جو کہ الٹے لٹکے ہوئے ہیں اور ان کی بانچھیں چیر دی گئی ہے، کٹی ہوئی ہے، یعنی ان کے جبڑے چیرے ہوئے ہیں، کٹے ہوئے ہیں اور ان کے جبڑوں سے خون بہہ رہا ہے۔ میں نے پوچھا، میں نے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو رمضان کے دنوں میں کھایا پیا کرتے تھے، یعنی روزے نہیں رکھا کرتے تھے۔ تو یہ وعید ہے ان لوگوں کی جو کہ جان بوجھ کر بغیر کسی شرعی عذر کے روزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک میں روزوں کا اہتمام کریں، کیونکہ رمضان کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت اس اعتبار سے ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ شیاطین کو جکڑ دیتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے اور تمام چیزوں سے ہمیں، تمام وسوسات سے جو ہے محفوظ رکھتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹی سی چھوٹی عبادت کا بھی بہت بڑا ثواب رکھا ہے۔ تو ہم اس نعمت کو غنیمت جانیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس رمضان کے مہینے کو عطا کیا ہے تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر سکیں اور اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کر سکیں۔ تو ہم اللہ کی نعمت کا شکر ادا کریں اور رمضان کے روزے رکھیں اور جتنی ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ اگلے سال یا اگلا رمضان ہمیں ملے گا یا نہیں ملے گا۔ اب یہاں پر ایک بات یہ بھی قابل ذکر ہے کہ جو لوگ سستی اور کاہلی کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتے ہیں ان کی وعید تو ہے، وہ کبیرہ گناہ کے باعث تو ہے، ان کے لیے کبیرہ گناہ ہے، لیکن جو شخص رمضان کے روزوں کی فرضیت کا انکار کر دے، 2 شخص ہے، ایک شخص ہے سستی اور کاہلی کی وجہ سے روزہ چھوڑتا ہے لیکن رمضان کے روزوں کی فرضیت کو مانتا ہے کہ اگر میں روزہ چھوڑ دوں میں گناہ کا باعث بنوں گا یا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے سزا دے گا، یا رمضان کے روزوں کی فرضیت کا یقین رکھتا ہے لیکن پھر بھی روزہ چھوڑتا ہے تو اس کے لیے وعید ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سزا دے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص سرے سے رمضان کے روزوں کی فرضیت کا انکار کر دے، رمضان کے روزوں کی فرضیت کا مکمل طور پر منکر ہو، تو یاد رکھیے ایسا شخص ملت اسلام سے، دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، ایسا شخص کافر ہو جاتا ہے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان کے روزے رکھنے اور رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہمیں حدیث کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔